میں تو ابھی آ کے بیٹھے تو میں نے بولا میرا باپ تم کو بتا دیا ادھر سے کون ہو تم؟ بولتا میں بڑی چڑکی کے ساتھ ادھر ایک اور بھی آدمی تھا. پلیز بدرو آ جاؤ, پلیز اب نکل جاؤ. میں نے سارے جانتی ہے اس کو, ریحانہ بھی جانتی ہے. پلیز, وہ پلیز والا خدا میں بھی سو گیا ہوا, وہ ان کی بدروں کا ایکسپرٹ تھا. وہ اس کو آگے لگا لیتے تھے, خود پیچھے ہو جاتے. پاسٹر لگا لو, بڑے پاسٹر ہیں یہاں کے. پلیز, اور پلیز روح سے نہیں نکلتا. خدا ان کے مسیح نے کہا کہ جاؤ میرے نام سے پلیز کو چھڑکو, بیماریوں کو چھڑکو, وہ نکل جائے. ہاللیلویا. اور بٹ کی آواز آ رہی ہے, بٹ بھائی ایسا ہی ہے نا, ہاللیلویا ایسا ہی ہوتا تھا نا. اور باقی بھی بٹ کے اپنے ہیں وہ خاص, ایسا ہی ہے نا. اور جیسے اس کو چھڑکا, اس کا نام پوچھا کہاں سے ہے, اسے پوری اسٹوری سنا دی کہ یہاں جی برکت کھانے کے لیے. اس برکت کے ذریعے میں اس کے اندر داخل ہو گیا, اور یسوع کے نام سے وہ اس میں کتے والی بدبو تھی, اور اس نے ان کا کلیم ایسے ایسے کر کے پھاڑ دیا. مجھے کہتا ہے راستہ تو میں باہر جاؤں گا, تو بدبو ہے تیرے کو دروازوں بھی کہتے ہوئے نکلے دے سے. وہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے دروازہ کھول دیا. جیسے دروازہ کھولا جیسے کتا ڈھائی نہیں لگاتا, اس بچی نے, میں نے پہلی دفعہ دیکھا اچھا خاصا قد اس کا, ڈھائی لگاتی ہوئی ہوا میں جا کر سین میں گر گئی. ہاللیلویا. اور آج تک وہ ٹھیک ہے. ہاللیلویا. اور اس کا خاوند میرے ساتھ حفاظت رکھتا رہا, اور اس کو میں نے پاسٹر بنا. آمین. ہاللیلویا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر خدا کا کلام کثرت کے ساتھ کیا کرے کام, اور یہ خدا کا کلام آپ کے بدن سے ریلیز ہوگا, آپ کے لوگوں کے وسیلے سے ریلیز ہوگا, اور قوت نکلے گی. اور وہ قوت کیا ہے؟ خدا کے کلام کی قوت. آمین. ہاللیلویا. کمال دنائی سے آپس میں تعلیم پانا نہایت ضروری ہے. تعلیم پائے اور ایک دوسرے کو کیا کرو, نصیحت کرو, اور آگے بڑھو. اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے, اپنے دلوں میں خدا کے فضل کے ساتھ مزامیر, گیت اور روحانی غزلیں. زبور گاؤ, روحانی گیت, روحانی غزلیں آپ کے اندر سے نکلتے ہیں, چلتے پھرتے آپ گاتے ہیں. ارے تیری نجات دی شاؤ گی, تب مجھے بلیسنگ ہوگی. ہر وقت میں یہی گاتا رہا, تیری نجات دی شاؤ گی. ہوندی ہے ہوندی ہے بے ہوش میری جان. یہ اور جب مجھے روح قدس کا وقت ہوا تو وہ اس گیت سے ہوا, روح الہی, روح مقدس, کر معمول, کر معمول, آج تو مجھ کو کر معمول. 1984 اکتوبر کیلے بیٹھے وہ خدا سے مانگا صبح اٹھا, اور خدا بیٹھے اور بھی سکھایا بتایا. یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خدا کے کلام کو اپنے اندر کثرت کے ساتھ بستے دو, اور خدا کا فضل, اور خدا کے فضل سے آپ زبور, مزامیر, گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو. اور پھر کیا کیا کرو, کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے. آمین. ابھی آپ کو یہ نصیحت ہے, کلام یا کام. کلام یہ والا کلام نہیں ہے ہم سناتے ہیں. کلام کا مطلب ہے بولنا, جو بات چیت آپ کہتے ہیں, سنجیدہ بات چیت ہو, آپ کی
اس سنجیدہ بات چیت کے اندر ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گالیاں ملیاں میں کٹ دیتے تو انہوں مجھے تو گالی کو میں نہیں دیتی، میں 10 باری تو گالا دے بیٹھا. تو گفتگو کے اندر گندی بات ہے، ہم نے پڑھا گالی دینا چھوڑ دو. میرے چیزوں نئی سرے سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی یہ تعلیم دی ہے کہ جسمانی باتوں میں نہ پڑے، کیونکہ جسمانی باتوں کے وسیلے سے کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے. اور روح میں آپ بڑھیں، روح میں ترقی کریں اور جئیں، اور روح القدس کے وسیلے سے آپ جسم کی خواہشوں کو نیست اور نابود کر دیتے ہیں. اور جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتی ہیں. اور خدا کے اس روح کے جو مالک ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ مالک ہونے کی روح ملی ہے، اور ہم اس کی میراث اور اس کی وراثت میں شامل ہو گئے ہیں. اور جس طرح سے تم نے کیا کی تھی؟ توبہ کی تھی، اور جس جذبے جس جوش کے ساتھ تم نے توبہ اور بپتسمہ لیا تھا اسی طرح تم خداوند میں چلتے رہو، جڑ پکڑتے رہو، تعمیر ہوتے جاؤ اور ایمان میں خوب مضبوط ہو، اور اللہ سے خوب شکر گزاری کیا کرو. اور یہ یاد رکھیں جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے وہ پوشیدہ رکھے، وہ وقت پر ظاہر کرے، شیخی نہ غلوب نہ کرے. اور جس طرح سے خداوند یسوع مسیح جس طرح خداوند یسوع مسیح جو میرے رب کی زندگی ہے وہ ظاہر ہوگا تو وہ تم کو بھی اپنے ساتھ اس جلال میں ظاہر کرے گا. یہ ایک سمجھی تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اور کلام کثرت سے پڑھے، دعا کریں، خوب دعا کریں اور خداوند کے سور کو بن جائیں. آمین، ہلیلویا. میں اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا شیئر کروں. بعض بات ابلیس ہوتا ہے، ابلیس اپنے کام کرتا ہے، وہ شوخون ڈال رہا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے بلائی میں سے کیا نکل آتی ہے؟ برائی میں سے بلائی نکل. کیا چیز ہے؟ میں کہا میں اپنے بھائی کے گھر میں تو شام کا وقت تھا، کوئی 7:30 کا. بھائی بابی ان کی چھوٹی بچی ہے بلاک کر دی. آپ کی کس کو تو جنوش اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر ایک فانوس تھا. باپ کا جب زور آیا تو کلام میں کیا لکھا کہ وہ گھر نیو تک اور روح کی جنبش سے وہ فانوس جھولنے لگا. اچانک میری بھابھی نے دیکھا، میری کہنے لگی اکرم یہ دیکھو اور ہم جوش سے بھر گئے. خدا کا پاک جنبش کر رہا ہے، چیزیں بھی ہل رہی ہیں. او خدا کا روح نہیں لا رہا ابھی سے، اور وہ لا رہا تھا. ہمیں مغالتا ہو بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا کی روح کی طرف سے ہے یہ شیطان کی طرف سے. اگر خدا کی روح کی طرف سے ہے تو وہ چھوٹتا ہے اور ودن 3 منٹس کنڈے میں لگا ہوتا ہے نا یہ وہ وقت تھا جب ابھی نے کہا یہ کیا ہوا. میں 2 اسٹیپ پیچھے ہو کر اسے دیکھ لیا، اور وہ 2 اسٹیپ جو تھے یہ روح کی طرف سے تھے کہ پیچھے ہو جاؤ یہ گرنے کو. آمین. اور وہ گر تو گیا لیکن ادھر 8-10 لوگ اس عبادت میں تھے، ان پر پاک روح جنبش کرنے لگا. کئی لوگ غیر زمانے کو لگے. They are all from the Catholic Church and Church of Pakistan. روح القدس معمول ہو گئے اور اسی وقت یہ 10 لوگ بپتسمے کے لیے تیار ہو گئے. اسی کے ساتھ
یہ شیئرنگ جب کی اپنے بلوئی سے وہ بھی بپتسمے کے لیے تیار ہے، اپنی بہن سے کی وہ بھی بپتسمے کے لیے تیار ہے، میرے کزن آئے ہوئے تھے ان سے کی وہ بھی بپتسمے کے لیے تیار ہو گئے، تقریباً 20-22 بپتسمے ہم نے سمندر میں جا کر دیے، اس وقت میں پاسٹر نہیں تھا، آج بھی اس وقت میں پاسٹر نہیں تھا، میں جن کے کام کرتا تھا، یہ باقی آپ کے اندر سے خدا کا کلام اور روح القدس کی قوت ریلیز ہونی چاہیے، آمین۔ اور میں مانگ رکھتا ہوں جنہوں نے نئی زندگی پائی، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کلام کو اپنے اندر پسند دیں گے کثرت کے ساتھ اور بلا ناغہ دعا کرتے رہیں گے اور خدا کی مذہبی اور غزلیں گائیں، آمین، ہلیلویا۔ مجھے ایک آیت یاد نہیں ہے غزل کے حوالے سے، بہت سارے لوگ غزلیں سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں نا، اور اس غزل کے خلاف اتنا سخت آیت ہے، میں نے نوٹ کر کے رکھی کہ اس آیت کے سیکھوں میں آپ نے کہا تو متروک ہے، تو یہ غزل لگا کے کیا اور آگے اور سخت لفظ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے، اور ان تمام جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں میری طرف سے کلیسیا کی طرف سے میری مسز کی طرف سے ایک بار پھر بہت بہت مبارک، خدا حافظ۔